غياث المستغيثين معين للمؤمنين والصلاة والسلام على أحسن النبيين سبحان الله عالم المرسلين سبحان الله رحمة للعالمين سبحان الله شفيع المذنبين سبحان الله أكرم الأكرمين سبحان الله سيد الأولين والآخرين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين العادشين المهديين سبحان الله وصحبه غر المجاهدين سبحان الله والتابعين والذين من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله معنا سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا پھر پڑھیں الصلاۃ سید الکونین سلطان جہاں سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدین عرش آسمان کلام اعلیٰ حضرت ہے کہ شروع میں نے حضور کے ذکر سے کی ہے بات سبحان اللہ ذل یزداں شاہدین عرش آسمان کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان سبحان اللہ ملائکہ ہوں فرمان ہوں بولے ہوں انبیاء ہوں رسل ہوں اولیاء ہوں لوح ہو قلم ہو یا عرش و کرسی ہر ایک کی شان بھی مصطفیٰ ہے اور جان بھی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان دل کشا دل کشا اسے دل کشا بھی پڑھ سکتے ہیں دل کو کھولنے والے دل کش دل آرا دل ستا کانو جانے جانو جانے شانو شان درود ہو اس ہستی پر کہ جو پوری کائنات میں رب کے خلیفہ اعظم ہے سبحان اللہ نائب مطلق ہے علت العلل ہے حقیقت الحقائق ہے اصل الاصول ہے اور جن کی محبت کا نام ایمان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جن کی محبت کا نام کیا ہے ایمان کہ اگر ان کی اس جناب کی محبت نہ ہو تو ایمان کا تصور ہی نہیں ہے درود ہو ان پر کہ جن کی محبت کا نام اور محبت بھی خالی محبت نہیں تکمیل ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب امتی اور غلام کو اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ محبوب ہو آپ پر سلام ہو آپ کی اہل بیت پر سلام ہو بغیر کسی حد و شمار کے سلام ہو آپ کے اصحاب پر سلام ہو خلیفہ اول بلا فصل پر سلام ہو سبحان اللہ خلیفہ ثانی پر سلام ہو خلیفہ ثالث پر سلام ہو خلیفہ چہارم پر سلام ہو حضور کے سارے اصحاب پر سلام ہو سبحان اللہ اولیاء کاملین پر سلام ہو جن کی محنتیں اور جن کی تگو دو سے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے سبحان اللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ جل وعلا آج ہم جتنی دیر بھی یہاں پر بیٹھ کر ذکر کریں ان کا جن کا ذکر حضور کے قلب کو راحت دیتا ہے
اللہ پاک اس ذکر کو ہمارے لیے نافع فرمائے اور ذریعہ نجات فرمائے آمین۔ ان کی شان میں پوری امت میں اگر کوئی ایک جملہ بھی نہ کہے، ایک جملہ بھی، پھر بھی ان کی شان بڑا اور بڑا ہے۔ کیا بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر اقدس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی عظمت صرف اس ایک جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت میں سے ہر ایک کے اصحاب کی جماعت میں سے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، یہ واحد شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اور سارے جو کچھ دینا سی میں دے دیتا، نواز دیتا، انہاں دیاں محبتاں تو انہاں دیاں پیار دا بدلہ انہوں نے دے دیتا، لیکن اس جڑے نے پیار دا بدلہ قیامت کے دن دیتا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، جانتے ہو وہ بدلہ میں کیسے دلواؤں گا انہیں؟ میرا رب پوری امت میری کو جدا کرے گا اور صدیق اکبر کو تنہا کرے گا، اور پھر فرمائے گا تو اس احسان کا بدلہ اب یوں لے کہ میرا دیدار بغیر پردے کے تلے تنہا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ زور سے کیا دینا رہے کافی حق جاریہ، سارے بولے نعرہ کافی حق جاریہ، شان صدیق اکبر زندہ باد۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ اب ہم نے جو ان کا ذکر کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی شان بلند ہو رہی ہے، میرے جیسے نکھٹو نلائق نکمے نے ان کی شان کیا بیان کرنی ہے بھائی، جن کے کندھے پر خود مصطفیٰ ہے۔ کیا بات ہے، کیا نہ بات ہے۔ کسی مولوی، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کسی پیر کی تعریف کے محتاج ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہاں البتہ اب جس نے اپنی قسمت سنوارنی ہے وہ ابو بکر ابو بکر کیے جائے گا۔ کیا بات ہے، پکی بات ہے کہ محبوبوں کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ محبوبوں کا محبوب بھی یہ کلیہ ہے کہ محبوبوں کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ تو اب قیامت تک جو صدیق اکبر کا محبوب ہوگا وہ محبوب خدا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہوگا پھر محبوب خدا ہو جائے گا۔ ان کی شان بدلنا برا الورا الورا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے، فرماتے ہیں یہ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ظاہراً تو یوں نہ سمجھیے کہ صدیق اکبر اب مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پھر سمجھیے کہ اب مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے، فرمایا ان کی روح وہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے ازل سے اسے مصطفیٰ کا گرویدہ کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ سید المومنین ہے، سید المومنین، پھر بولے سید المومنین، اور فرمایا یوں نہیں کہ اب سید المومنین ہے، اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کلمات سنا رہا ہوں، یوں نہیں کہ اب سید المومنین ہے، بلکہ یوں کہ آدم پاک سے لے کر قیامت تک نبیوں کی جتنی امتیں ہیں ان میں جو بھی مومن ہے اس کے سردار کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور فرماتے ہیں حشر کے روز بھی، قیامت کے دن بھی، حشر کے دن بھی، قیامت کے دن بھی مومنین کے سردار کی صورت میں جنہیں کھڑا کیا جائے گا اس کا نام ہے عبداللہ عتیق ابو بکر صدیق۔ کیا بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں انہوں نے دیکھیں اگر اندر وہ سسٹم موجود نہ ہوتا، اندر وہ چیز موجود نہ ہوتی تو وہ 4 سال کی عمر میں کیوں نہ سجدہ کر گئے لاکھوں سب؟ جب ان کا والد ماجد انہیں پکڑ کر لے گیا اور کہا کہ اس جد سجدہ کرو، ہاؤلائی لا تکشم رولا، اے ساڑھے بڑے بڑے رب نے خدا نے انہوں نے سجدہ کر،
تو ایسے اکڑ گئے صدیق اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے! 4 سال کی عمر میں، تو باطل کے سامنے اکڑنا یہ سنت صدیقی ہے۔ کیا بات ہے! باطل کے سامنے اکڑ جانا یہ سنت صدیقی ہے۔ اکڑ گئے اور انہوں نے سجدہ نہ کیا، تو باپ نے پھر کہا سجدہ کرو، انہوں نے کہا نہیں کرتا، تو باپ نے غصے میں کہا سجدہ کر، میں تیرا باپ ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلے پھر مجھے ایک بات کرنے دے پہلے، اگر انہوں نے جواب دیا تو پھر سجدے کے متعلق میں آپ سے بات کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو کہاں سے کھانا دیتے وہ؟ پھر فرمایا اچھا مجھے کپڑا دے دو پہننے کے لیے، تو کہاں سے دیتے وہ کپڑا؟ یہ وہ توحید کا نقطہ ہے، دماغ میں رکھنا سارے، جو سلطان العربین سلطان باہو کو 12 سال دجوزہ گری کر کے فقراؤں کے دروازوں کی، جو نقطہ انہیں 12 سال کی محنت کے بعد ملا، رب نے وہ نقطہ عظیمہ روئے ابو بکر کے اندر وضعیت فرما دیا۔ یہ بہت گہری بات ہے توحید کی، اور وابیوں نے ابھی تھوتھڑیاں مسل دیتیاں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ گل کر کے اللہ قرآن میں دستا مانگے کی میں گلی گلی میں یہ کہتے پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا، بت نہ بنانا، بت نہ بنانا، بت نہ بنانا، بت نہ بنانا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بتوں کے سامنے کہا دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو مصطفیٰ سے جب عرض کی کہ بھوک لگی ہے تو مصطفیٰ کریم نے کھانا کرا دیا، نہ صرف انہیں 180 افراد کو، اور کھانا ختم نہ ہوا، گویا صدیق نے اعلان کیا بت کچھ اور ہے مصطفیٰ۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! یہ نقطہ تھا توحید کا۔ انہوں نے جب کہا کپڑے دو نہیں ملے، ملنے کہاں سے نہیں، کس نے دینے؟ پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے انہوں نے پھٹا ماریا، توڑ چ لگا بت دی، تو توڑ ٹوٹ گئی، بٹے کا بت سی اٹھ جا کے گئی۔ باپ کو غصہ آیا، باپ نے ایک تمانچہ مارا، اور ایک تمانچہ مار کے باپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے خدا کی گردن توڑ دی ہے۔ تم 4 سال کی عمر میں مسکرا کر فرمایا، اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ یہ کتنی عمر ہے؟ 4 سال۔ اس کو ذرا کھڑا کر، ایسے مزہ نہیں آئے گا بات، کسی طرح کھڑا کر۔ اب اس بچے کو دیکھو اور اب اس واقعے کو سنو۔ کتنی عمر ہے ابو بکر صدیق؟ تو اتنی عمر میں صدیق اکبر نے بت کی گردن توڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! گویا صدیق اب اتنی عمر میں کس نے تبلیغ کی تھی ابو بکر کو؟ کیا بات! اللہ اکبر! کیا بات اس ہے! نے کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، ارے جس کی روئی جامع اس کے مصطفیٰ کی کرائی ہو اسے تبلیغ کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! اب اور فرمائیں، اب بچے کو آپ نے دیکھا اتنی عمر میں جب گردن توڑی، خدا کی گردن توڑ دی، تو مسکرا کر فرمانے لگے خدا تھا نہیں اس لیے ٹوٹی، کیا بات! کیا بات ہے! خدا تھا نہیں اس لیے ٹوٹی کہ اگر خدا ہوتا تو گردن نہ ٹوٹتی۔ اب اسے غصہ آیا باپ کو، بیٹا ہو کر مجھ سے اس طرح کی زبان اختیار کر، ایک دپڑ دے مارا، تمانچہ مارا۔ آپ خاموش رہے، باپ تھا، تمانچہ مار دیا، لے آئے کہ سیٹ کر اپنی بیوی سے کہنے لگی ان کی اماں سے، ان کا باپ کہنے لگا سوال اپنے ثبوت کو اس نے خداؤں کی اتنی توہین کی کہ ایک ہی تو گردن توڑ دی۔ تو اب ماں کا جملہ سنیے گا، یہ اجتباع الہیہ ہے، یہ سلیکشن ہے پروردگار عالم کی، یہ استفاعیت ہے، اجتباعیت ہے، یہ چناؤ ہے، انتخاب ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی وہ نعمت نہیں پا سکتی جو رب نے صدیق کے دامن میں ڈالا۔ اب اللہ کی اجتباعیت کے ساتھ مقابلے ہو سکتے ہیں؟ اللہ جسے چاہے چن لے، جس کا چاہے انتخاب فرمائے، اور اللہ سبحانہ نے اپنے
اپنے حبیب کی نصرت کے لیے جیسے مولا علی کا انتخاب کیا ہوا ہے اسی طرح صدیق اکبر کا کیا بات ہے انتخاب ہے اور ان دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنت کے دروازے پر جا کر مولا مرتضیٰ کا بھی لکھا ہوا ہے کیا بات ہے پاک کا بھی لکھا ہوا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا بھی لکھا ہوا ہے بلکہ واللہ العظیم ان آنکھوں سے میں نے اور صحیح الاسناد حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے خود پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے حضور کا نام چمکتا ہوا دیکھا تو اس نام کے ساتھ میں نے ابو بکر کا نام بھی دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ اجتماعیت ہے اب گنبد خضرا کے قریب جانا بھی برکت سے خالی نہیں تو جو وہی حضور کے وجود اقدس کے ساتھ لکھا ہوا سبحان اللہ یہ اپنی طاقت سے اس طرح کی نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں یا اجتماع الہی ہے یہ سلیکشن ان اللہ معنا پوری امت میں یہ سیرا صدیق اکبر کے ساتھ ہے اللہ اکبر ان کوئی بندہ مطلب ہے اپنی بدبختی کو ہاتھ مارے تو صدیق اکبر کا نام چھوڑ کے اونجی مچھل بھی پاوے انہیں اپنی آخرت کو خراب کرنا جس کے راہ نے فضل کرنا ہے اس کے کلیجے کے اندر صدیق اکبر کی محبت ڈال دے گا کیا بات ہے اور یہ جو دو ٹکے کے لوگ بھونکتے پھرتے ہیں صحابہ کو اور بالخصوص صدیق اکبر کو سنے میں قسم کھا کر کہتا ہوں شکر کا کلمہ پڑھو شکر کا سارے بیٹھے ہو میرے بھائیوں کہ آپ اس دور میں ہو ہم ایسے کمائیں تو مانتے نا حضور کے زمانے میں ہوتے جھوم ہوتا ہے کیا کر لیتے ہو یہ ایک ہمارا خالی نعرہ ہے ہم حضور کے زمانے میں ہوتے حضور کے زمانے میں ہوتے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کر سکتے تھے رب بہتر جانتا ہے کس کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے رب نے ہمارے لیے یہ زمانہ سلیکٹ کیا ہے ہماری طاقت نہیں ہے اتنی اور اللہ نے اپنے معبود کے لیے وہ لوگ چنے ہیں پوری کائنات میں جن کی مثال ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ان کا جگر ان کا سینہ اتنا وسیع ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے شاید زندگی پوری اس طرف نہ خیال کیا ہو جتنے اب آپ بیٹھے ہیں چاہے سفید داڑیوں والے ہوں آپ کو معلوم ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہماری ماں آپ کو معلوم ہے ان کا نکاح کس عمر میں ہوا 5 سال کی عمر تھی 53 سال عمر تھی اس وقت حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کے بعد رخصتی ہوئی تو 11 سال کی عمر تھی باتیں کرتے ہیں جس کو استنجے اور استنجے میں وہ فرق نہ معلوم ہو وہ اٹھ کے پھونکنا شروع کر دیتا ہے صدیق اکبر کو صدیق اکبر اس مرید دل برو دلدار کا نام ہے کہ اس چرخے پیر نے اس مادر گیتی پر ایسا وفادار دیکھا ہی نہیں کیا بات ہے دیکھا ہی نہیں حضور نے صرف ایک مرتبہ فرمایا ایک مرتبہ یہ بچی بڑی سیاڑی ہے گل کیسی وہ گھوڑے نال کھیڈدیاں بھی سن 5 سال کی عمر سی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ گھوڑے سے کھیل رہی تھی گھوڑے کے پر تھے کیا تھے کھلونا جو تھا تو حضور پر نور تشریف لے گئے حضور نے فرمایا گھوڑے دے تو پر نہیں ہو رہے بی بی عائشہ سے فرمایا گھوڑے دے تو پر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تو حضور مسکرا پڑے اور مسکرا کر فرمایا ابو بکر یہ اتنی سیاڑی ہے جبھی کوئی حد پہ انتہا نہیں کہ اگر یہ دین کے مسائل سیکھ کر امت کو بتائے تو بڑا مزہ آئے فرمایا آقا بس میری خواہش یہی ہے کہ یہ بیٹی میری ہے زوجہ کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی مرید کوئی پیر رہا ہو ایسا کوئی مرید رہا ہو ایسا جتنا مرضی ہے کوئی آخدہ ہوئے تو میں جان قربان کر دیں جہاں ساریاں بس ہو جاندی ہیں یہ جگرے صدیق اکبر ہے اس میں کوئی شک نہیں حضور برابر برا ہے اس میں کوئی شک نہیں حضور کی نالین کی مثل نہیں ہے لیکن یہ کان کھول کے سن لو جنہوں نے حضور پر جانے نچھاور کی ہیں مثل ان کی بھی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر
آپ ڈھونڈو زمانے بھر میں آپ کو مثل نہیں ملے گی. اور پھر میں وہی لوٹ کے آتا ہوں کہ کیوں ایسے ہوا کہ ان کی سلیکشن تھی حضور کے لیے, ان کی روحوں کا اجتباء, انتخاب لرسول اللہ, حضور کی ذات کے لیے تھا. انہوں نے دائیں بائیں دیکھ رہے نہیں تھا. واللہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا اسی سبب سے, حضرت ابو جہل نے کہا کیا وہ تیرے جڑے دوست نے انہوں نے وہ گل کی ہے کہ میں نبی ہوں, جا کے پوچھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے دروازہ بجایا اور عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے. یہ سنیے کہ ذرا بات غور سے سنیے, کلمہ مجھے پڑھائیے. میرے آقا حضور نے فرمایا تجھے کسی قسم کا تردد نہیں ہے؟ عرض کی قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو رسول بنایا, ایک مدت سے انتظار میں تھا کب فرمائیں گے کلمہ پڑھ. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں اور غور فرمائیں. یہ ہے اجتباع, یہ ہے سلیکشن. اس سلیکشن کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. 4-5 بھونکنے والے اگر بھونکتے ہیں تو اجتباع الہی پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. ابو بکر یہاں بھی صدیق ہے, ابو بکر وہاں بھی صدیق ہے. اور پھر میں وہ اس بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ جب وہ باپ نے کہا کہ لے سنبھال اپنے سپوت کو کہ اس نے خداؤں میں سے ایک کی گردن توڑ دی, تو ماں نے کہا دعو, اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دے, یہ تیرے کسی کام کا نہیں. اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ بیوی اپنے خامد سے یہ کہے کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے تیرے کام کریں, تو وہ باپ کے دماغ میں کیا گزرے گا؟ کیا میرے کام دے نہیں کدے کام دے, پتر میرا ہے. جب ماں نے کہا ان کی اپنے زوج کو یعنی اپنے حامد کو, ان کے ابا جان کو چھوڑ تیرے کسی کام کا, کہا تو بیٹا میرا ہے کس کے کام کا؟ اس نے کہا بتاتی ہوں تجھے. جب میں نے اس کو جنا میرے کانوں میں ایک آواز آئی, یا اللہ بالتعقیق وشری بالولد العتیق. سبحان اللہ. اے خدا کی لونڈی سن, مبارک ہو تجھے دوزخ سے آزاد بچے کی. سبحان اللہ. بالولد العتیق, تجھے مبارک ہو دوزخ سے آزاد لڑکا تجھے ہم دے رہے ہیں. اسمہ فی السماء صدیق. سبحان اللہ. اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. لِمُحَمَّدٍ صَائِدٌ وَرَفِيقٌ. اور نہ صرف آسمانوں میں صدیق ہے, اس کی سلیکشن ہم نے اپنے محمد کے لیے نکالی. یہ ان کے رفیق ہیں, یہ ان کے دوست ہیں, ان کے معامل ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم نہ بھی ان کا نام لیں, ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی قلت نہیں ہے. وہ عزت و عظمت کے اس بلندی پر فائز ہے کہ جہاں پر ہم اپنے عقل اور اپنے فام اور اپنی کوشش و کاوش سے نہیں پہنچ سکتے, بالکل نہیں پہنچ سکتے. جب آپ نے فرمایا کہ لو وزن ایمان و ابی بکر بے ایمان جمعی امتی لرجع ایمان و ابی بکر. حضور نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اگر ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے میری پوری امت کے ایمان کے ساتھ, ابو بکر کا ایمان بھاری ہو. اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایمان بھاری ہو جائے. یہاں میں جلدی سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, اگرچہ میرے موضوع کے ساتھ وہ مناسبت نہیں رکھتی, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں, یہ ایمان پوری امت کا ایک طرف ہو اور ابو بکر کا ایک طرف ہو اور ابو بکر کا ایمان بھاری ہے, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو پوری امت کے ایمان کے وزن کا بھی پتہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضور ایک ایک کو جانتے ہیں, حضور ایک ایک کو. کیا بات ہے. کس وقت کون کون بیٹھا ہوا اس کو ساری خبر. بے شک. آپ کا نام بھی جانتے ہیں, آپ کا نام بھی جانتے ہیں, آپ کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں. تم گجر اور چودھری کو بڑھائے جو کہ آپ بلاؤ, مجھے نہیں پتا, مصطفیٰ کو پتا. کیا بات ہے. اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن لگے آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں برکت کے لیے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی جدید کتابان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا
الا ان تغفرنا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضور اپنے اندر سے نکلے گزرے سے آپ کے آدمی نے بھی کتاب دی, ادھر بھی کتاب دی. حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کی صحابہ نے, حضور ہمیں تو نہیں خبر جب تک آپ ہمیں نہ بتائیں, جب تک آپ ہمیں. حضور نے فرمایا اے لڑی کتاب نہ حاضر کتاب من رب العالمین, یہ اللہ کی طرف سے ہے. للذی فی یدہ الجبنہ, اے لڑی سجی آتی میں نے پڑھی ہوئی ہے, فی اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائے و قبائل. تو حضور ہمیں جانتے ہیں, بھائی میاں ہمارے نام کو جانتے ہیں, ہمارے باپ کو جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اگر ایمان تولا جائے, اگر ایمان تولا جائے پوری امت کے ایمان کے ساتھ ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے تو ایمان بھاری نکلے گا. ایمان کس کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا ایمان بھاری نکلے. اچھا ایک بندہ آیا, جب آپ یہ بیان فرما رہے نا, ایک آدمی آیا بیٹھ گیا, اس نے یہ اعلان سنا. اچھا وہ جو بندہ آیا ہے وہ عربی ہے. عربی کہتے ہیں جو مدینہ منورہ شریف کے جوان میں سے, مضافات میں سے, اطراف میں سے کوئی صاحب آیا ہو, وہ سنتا رہا. اچھا اس کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق اس سے پہلے 80,000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر چکے. سبحان اللہ. کتنے جی؟ 80,000 درہم. وہ عربی اٹھا اور اس نے عرض کی میری جان آپ کے قدموں پر قربان, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تم سب پر فوقیت لے گیا اور اس کا ایمان سب سے بھاری ہے, تو یہ اس لیے ہے کہ اس نے 80,000. سبحان اللہ. تو اگر یوں ہے تو میں 80,000 دینار میں پیش کرتا ہوں. یہ حضور سے کہہ رہا ہے. عربی کیا پیش کرتا ہوں تو پھر میری شان بھی یوں ہی ہوگی. فرمایا اللہ, اللہ. فرمایا نہیں. اس نے کہا حضور تو پھر نماز و روزے کی وجہ سے. فرمایا اللہ نہیں. ما فوق ابو بکر, ابو بکر نے اس لیے فوقیت نہیں پائی بے کثرت صیام ولا صلاۃ, نہ ہی کثرت صیام سے نہ ہی کثرت صلاۃ سے, ولیکن شیء ذکر فی قلبہ. سبحان اللہ. وہ ایک بات ہے جو نے, وہ ایک بات ہے جو اس کے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جانتے ہیں وہ بات کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا, وصال فرمایا, تو حضرت عدت گزرنے کے بعد آپ کی زوجہ سے حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا. ذرا توجہ رکھنا, اس بات کی طرف توجہ رکھنا. حضرت عمر فاروق نے کن کی, ہاں وہ جو بیوہ تھی, کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوہ. جب عدت گر گئی تو حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا, شام کو نکاح ہوا, صبح طلاق دے دی. اب غور سے سنیے, انہوں نے ایک رات ایک شب کے لیے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے زوجہ کی حاجت نہیں, نہ میں کوئی بیوی کا طلبگار تھا, میں غیر محرم تھا ان کی زوجہ کے لیے. تو میں ایک مسئلہ ان سے نہیں پوچھ سکتا تھا کھل کے, تو میں نے عقد کیا, یہ محرم ہو گئی. جب محرم ہو گئی تو پھر میں نے کھل کر ان سے اس مسئلے پر بات کی کہ حضور فرماتے تھے ایک شے جو اس کے دل میں, ابو بکر کے دل میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ فوقیت پا گیا ہے. آپ بیویاں اور زوجہ جو ہوتی ہے اس سے احوال خامد مخفی نہیں ہوتے. آپ ہمیں پتہ کوئی ہوش پڑے ہوئے نا, گھر زنانیاں سارا کچھ جان دیا. اے حال سچی کوئی مان فقیر ہے, فقیر بات ہمیں سارا ڈیوٹی پاک پر چھپے پاک کبے پاک کارا نہیں ساری جڑ میں کتنے پانی میں جائے. انہوں نے کہا بیویوں کو بڑے بڑے راز معلوم ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا مقام بہت بڑا ہے. اب یہ راز آپ بتائیں جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے. اب سنیے گا ذرا جانداری سے صاحب,